آپ کو وڈا صاحب یہ نہیں لگتا کہ یہ جو سوچ تھی پہلے کہ ہم نیا پاکستان بنانا ہے تھرو عمران خان، تو ان ساروں کو چور ڈاکو ڈکلیئر کر دیں، اب وہ ریگریٹ کرنے غلط تجربہ کر لیا، تو ان تجربات سے اگر ویسے ہی گریز کر لیا جائے، کیا ہی نہ جائے، تو زیادہ بہتر حل نہیں ہے؟ سسٹم ایوالو ہوگا، اس میں کچھ لوگ ہار جائیں گے، کچھ جیت جائیں گے، دیکھیں 5 سال 10 سال 20 سال لگیں گے نا۔ دیکھیں ندیم صاحب، یہ نا جن کی ڈیموکریسی، جن ملکوں کو آزاد ہوئے 100 سے اوپر سال ہو جاتے ہیں نا، تو آپ تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں پھر ایوالو ہونا شروع ہوتا ہے سسٹم۔ لیکن یہاں پرابلم یہ ہے کہ چوائسیز ہمارے پاس بہت لمیٹڈ ہے، ہمیں ڈیموکریسی بھی رکھنی ہے، ٹھیک ہے، اس ڈیموکریسی کے اندر پرابلمس بھی رکھنی ہے، ان کو فیس بھی کرنا ہے، اور اکنامیکل میلٹ ڈاؤن کے تحت آپ کا پرابلم یہ ہے کہ ہم شائے اوے کرتے ہیں چیزوں کو بولنے میں، ہم جا کے پیر پڑ جاتے ہیں کمروں کے اندر، باہر نکل کے ہم ڈیموکریٹس بن جاتے ہیں۔ آپ کو جب پیسہ چاہیے ہوتا ہے بیرون ملک، آپ کہتے ہیں فوج کو پیسہ لا کے دو، جب آپ کو شہادتیں دینی ہوتی ہے تو آپ کہتے ہیں بارڈر پہ آپ کھڑے ہو جاؤ، سیاچٹ میں جنگ لڑنی ہوتی ہے آپ کہتے ہیں آپ کھڑے ہو جاؤ، جب دنیا کے ممالک میں فارن منسٹری کے جو کام ہیں وہ جب انریسٹ پہ آپ پالیٹیشن اپنی حماقت سے زبان سے پٹھے سیدھے لے آتے ہیں تو آپ کہتے ہیں فوج کو جا کے بات کرو، DGI کو بھیجو۔ یہ آج سے نہیں، صدیوں سے چلتا آ رہا ہے، جب آپ سارے اپنے اور ان کا کیا کام ہے کہ وہ کرٹن کے پیچھے رہ کے کریڈٹ بھی نہیں لیتے اور کر کے بھی دیتے، اور پھر وہ گالیاں بھی کھائیں، باتیں بھی سنیں، الزامات بھی لیں، شہادتیں ووٹ دیں۔ آپ کے خیال میں اصل جو خرابی ہے وہ ہے ہی پولیٹیشین ہے؟ نہیں، جوڈیشل سسٹم۔ اب میں اس نتیجے پہنچا ہوں کہ پہلے جوڈیشل سسٹم ٹھیک کریں، پھر پولیٹیشن کو ٹھیک کریں۔ دیکھیں 96-97% پہ یہ ہمارا ادارہ چل رہا ہے، اس میں پچھلے ادوار کے لوگوں نے اس میں 5% 4% کا ڈینٹ ڈالا، 90-91% پہ آج بھی ہے۔ دیکھیں آج انسپریشن ہمارے لیے کوئی پولیٹیکل آدمی نہیں ہے، نہ کوئی پولیٹیکل پارٹی ہے، یہ سب انریسٹ ہے جو عارف حبیب صاحب نے دی ہے بیان، بہت زبردست بیان، بہت اچھا بزنس مین ہے، اچھا انسان ہے، بڑی قدر کرتا ہوں ان کی، انہوں نے ہمیشہ اچھے ایڈوائز سبھی کو دیے، ساری پولیٹیکل پارٹیز کو۔ ان کا کہنے کا مقصد گھما کے سب نے اپنے مطلب کا لے لیا نہیں، انہوں نے کہا کہ جو انریسٹ ہے، یہ مار دھاڑ، گالم گلوچ، مولا جٹ۔ دیکھیں آج سینٹ کے اندر اجلاس ہوا، تحمل سے ان کی بات بھی سنے گی، ان کی بات بھی سنے گی، ہماری بات بھی سنے گی۔ دس از دا وے فارورڈ۔ ہم لا بنانے والے ہیں، ہم قانون بنائیں گے، ہم امپلیمنٹ کریں گے، سمرائز بھی ہم کریں گے، ڈیفائن بھی ہم کریں گے۔ تو باہر بیٹھ کے ہمارے بتائے ہوئے قانون کے اندر بلیک لا ڈکشنری سنڈے کے دن دفتر کھول کے، ججوں پہ زیادہ غصہ کر رہے ہیں۔ نہیں میں نہیں کر رہا سر، میرے لیے جج سر، میں آپ کو یہ بڑی کلیئر کرنے کی ضرورت ہے۔ جج کیا ہوتا ہے سر؟ اس کے پاس قلم کی طاقت اور اس کا امپیکٹ یہ ہو کہ انسان بدل جائے۔ میں آپ کو اپنا ایکسپیرینس بتاتا ہوں، میں بندیال صاحب کے سامنے پیش ہوا، جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے سامنے پیش ہوا، اور جسٹس عائشہ ملک صاحبہ کے آگے پیش ہوا۔ ان کا کانڈکٹ کیا تھا؟ وہ ہمبل تھے، ان کے قلم میں طاقت اتنی تھی کہ وہ مجھے پھانسی پہ چڑھا دیتے۔ انہوں نے مجھے ایموشنلی چارج کیا کہ میں مورلی، میری بائنڈنگ ہو گئی کہ میں کہوں سر جو آپ نے کہا وہ تو اپنی جگہ کے اوپر ہے، لیکن میں مورلی اپنی اس سینٹ کی کرسی سے استعفیٰ بھی دیتا ہوں، یہ PTI کی بنتی ہے۔ میں آئی واز ناٹ پریپیئرڈ جب میں کورٹ کے اندر آ رہا تھا یہ بات کرنے، میں کہیں سے نہیں تیار تھا۔ میں تو اگر میرے حق میں فیصلہ ہوگا تو میرا کسی کا باپ بھی مجھ سے کرسی نہیں لے سکتا، قانونی طور پر کوئی نہیں لے سکتا تھا۔ لیکن میں مورلی ان ججز کی ڈیسیژن میکنگ، فیئرنس اور ہمبلنس، پھلتا ہوا درخت تھا نا، جھکا ہوا تھا، اس سے میں آگے بڑھا۔ تو آپ کی مورلی ایموشنلی آپ کو چارج کر دیا۔ مجھے تو اب ڈر لگتا ہے اگر میں جا رہا ہوں کسی جج کے پاس اور جج کے ساتھ میرے خاندان کی دشمنی، ایک مثال ہے میرے والد کی دشمنی ہو، اور میرا کیس لگ جائے تو میں تو مر جاؤں گا، میں کبھی نہیں جاؤں گا اس کے آگے۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ میں جب جج کے آگے جا رہا ہوں مجھے فکر ہو میرے کیس پہ میرٹ پہ فیصلہ ہوگا۔ اب آپ چیف جسٹس صاحب مجھے آج بلا لیں، میں ہر بار کہتا ہوں، پچھلے والے نے بھی نہیں بلایا، یہ بھی نہیں بلایا، میرا کام انویسٹیگیشن کرنے کا نہیں ہے، میرا کام ہے سچ بتانے کا۔ میں خان صاحب کے قریب تھا، 2 ججز تھے جنہوں نے خان صاحب کو کنٹینر میں فون کیا، ان میں سے ایک جج آج بھی موجود ہے۔ 2 جج تھے، یہ ذرا خبر چلائیے۔ ٹھیک ہے سر، 2 جج تھے جنہوں نے عمران خان کو آپ کہہ رہے ہیں کنٹینر میں فون کیا۔ دیکھو سر، وہ کون سے جج تھے؟ نہیں سر، میں تو جب چیف جسٹس صاحب بلائیں گے تو بولوں گا نا۔ ایک جج ابھی بھی موجود ہے، یہ خبر ذرا بڑی کر کے چلائیے۔ دوسری چیز یہ، 2 جج آپ کہہ رہے ہیں جنہوں نے عمران خان کو کنٹینر میں 2014 میں، اگست 2014 میں نہیں سر، ابھی والے دھرنے کی بات کر رہا ہوں۔ ابھی والے میں؟ جی سر، ابھی والے دھرنے میں فون کیا۔ ابھی والے میں؟ یہ 25 مئی والے میں؟ ابھی والے میں سر، اس سے پہلے جب 25 مئی والے جب پشاور سے آ رہے تھے؟ نہیں، جب بریک ہم نے نہیں، جب ہم اسلام آباد میں پہلے چڑھائی کرنے گئے ہیں، ٹھیک ہے سر، جب ہم پہلا دھرنے کا پہلا فیز جو تھا، جب وہ ریورس ہوا، جب آپ سب نے کہا یہ چھوڑ کے چلے گئے اسلام آباد سے، وہ والے دھرنے کی بات کر رہا ہوں، یہ سیکنڈ لاسٹ 2 ویکس ایکٹ، ٹھیک ہے سر، سیکنڈ لاسٹ دھرنے کا۔ جب پشاور سے کھٹک صاحب سر، یہاں جب ہم آئے نا، یہاں سے جب ہم یہاں سے لاک ڈاؤن اسلام آباد جب آپ نے کہا تھا تب ہم یہاں سے جب واپس گئے ہیں نا، جب وہ بچے جو غریب ہمارے KPK سے آئے تھے، ننگے پیر، بھوکے حال، باتھ روم کھانے کے بغیر، جن کو ہم چھوڑ کے چلے گئے تھے، 2 ججوں نے اندر فون کیا تھا، انہوں نے کہا تھا آپ ریورس ہو جائیں، آپ کے حساب سے چیزیں کر لی جائیں گی۔ یہ مجھے اس طرح پتا کہ 4 آدمی ہے جن کو خان صاحب نے بات بتائی، اور ہمیں ویریفائی بھی۔ وہ 4 کون ٹھیک ہے،
وہ تو 4 سر میں تو نہیں بولوں گا نا، جب چیف جسٹس صاحب بلائیں گے تو لیکن ایک جج آپ کہتے ہیں ابھی بھی ہیں. بالکل ہے. اور ان جج کی خاصیت بھی کیا ہے، وہ انہوں نے نواز شریف صاحب کے لیے کیس کیے، فیصلے دیے جب ان کی بلے بلے ہو رہی تھی، پھر عمران خان کے لیے وہ چینج ہو گئے. اور یہ خبر بڑی خبر چلائی ہے جی، گیمز ہے پرسنل، اس میں آپ کو اب سر انٹرفیئر کرنا ہوگا. اس کی پہلے وضاحت لے لوں.